أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کے تسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن میں آپ سب کو السلام علیکم، اور ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بادب ہو کر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر یہاں حاضر ہوں گے۔ یہاں حاضر رہیں تاکہ ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد۔ اس سے اس کتاب کے مقام، اس کی قدر و اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب اپنے مائک آف رکھیں، اور سیشن کے بعد جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کیجئے، اور اپنی بات کرنے پر مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ بات مختصر اور جامع انداز میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو صرف کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں رخسانہ میم کو دعوت دیتی ہوں۔ جی میم۔ بہت شکریہ علی و جنید صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جسے لکھنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بہت عاجزی اور بہت ادب کے ساتھ درخواست پیش کی گئی، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اذن عطا ہوا تو اس کے بعد یقیناً یہ کتاب بہت خاص ہے، اور آپ سب جو یہاں موجود ہیں یقیناً وہ بھی چوزن ون ہیں۔ آپ سب کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ ہم اس سیشن میں انبیاء کے قصوں میں پوشیدہ راز اور حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے رویوں کو، اپنی ظاہری اور باطنی حیات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، یہ سب ہم جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی مل جل کے کوشش کرتے ہیں۔ پریویسلی حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں کہ جو وقت ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے، 1 گھنٹہ، 10 بجے ہم اس سیشن کو کلوز کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں اللہ کریم کے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنج تن پاک کے، اور ریکویسٹ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، اور اس قصوں میں جو بھی ہم نے پڑھا، جن کے بارے میں بھی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، ہم سمجھنے جا رہے ہیں، ہمیں وہ راز ہمارے دلوں پہ اتار دیجئے، ہم پہ نزول فرمائیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں ان قصوں کو صحیح معنوں میں۔ تو بس اپنے آپ کو حوالے کر کے متصل کر کے بیٹھ جائیے، حاضر رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، اور پھر دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پھر جو بھی خیال آپ کو عطا ہوگا
وہ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ جب ہم حضرت علیہ السلام کا قصہ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنا اپنا حاصل تفکر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہم چاہیں گے کہ آج آپ سب شامل ہوں، اور آج نیت کر لیجئے کہ آپ سب بات کریں گے کچھ نہ کچھ، جو بھی رزق آپ کو عطا ہوگا وہ آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے۔ نیت کر لیجئے، ابھی سے یہ نیت کر کے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ کرم ہوگا ہم سب پہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا، ہم چاہیں گے اس کی مختصر سی سمری۔ محمد جنید صاحب کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ جی محمد جنید صاحب، بہت شکریہ، اور بسم اللہ۔ جی، حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں مرکوز نہیں، لیکن احادیث کے مطابق وہ حضرت موسیٰ کے وہی نوجوان ساتھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں ملتا ہے۔ جب وہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف کی نسل سے تھے اور بنی اسرائیل کی ایک بہادر سردار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی قیادت عطا فرمائی۔ انہوں نے قوم کو ہمت، توکل اور ایمان کے ساتھ ظالم قوموں کے مقابلے کے لیے تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کنعان اور ارض مقدس کے علاقوں میں فتوحات حاصل کی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ تابوت سکینہ بھی موجود تھا، جس میں تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر مقدس تبرکات محفوظ تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے روحانی سکون، یقین اور اللہ کی نصرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ فتح کنعان کے دوران ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کا لشکر 7 دن تک شہر کی فصیل کے گرد چکر لگاتے رہے اور نرسنگیں بجاتے رہے۔ 7ویں دن اجتماعی طور پر بلند آواز سے نعرہ لگایا گیا تو فصیل گر گئی اور شہر فتح ہو گیا۔ اس واقعے کو روحانی اور سائنسی دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، یقین اور تبرکات کی برکت کا مظہر تھا، جبکہ سائنسی زاویے سے یہ آواز کی شدید ارتعاشی لہروں فریکوینسی کی طاقت کو بھی اس کی ایک علامتی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں نظم و انصاف قائم کیا اور وفات سے پہلے انہیں توحید اور اللہ کی عبادت پر قائم رہنے کی نصیحت کی۔ آپ تقریباً 10 سال زندہ رہے اور ایمان اور جرت اور توکل کی عظیم مثال چھوڑ کر گئے۔ بہت شکریہ۔ بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا۔ جی اصغر صاحب، آپ کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اصغر صاحب۔ جی، آپ نے محمد جنید صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سمری پیش کی ہے، بس ایک نقطہ مزید تھا۔ آپ نے 31 حکمرانوں کو لگاتار شکست دی۔ آپ نے 10، 100 اور 1000 لوگوں کے ٹولے بنائے اور ان کا ایک امام مقرر فرمایا جو ان کو دینی تعلیم دیتے تھے، نظم ضبط کی تعلیم دیتے تھے۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ اور آواز کا قانون، جو وائبریشنز کیسے کام کرتی ہیں، یہ بھی ہم نے سمجھا تھا، اور ریزوننس کیا ہے۔ جب ہم آہنگ ہو جاتی ہیں یہ وائبریشنز تو پھر ان کی فورس کس طرح سے کام کرتی ہے۔ بہت شکریہ محمد جنید صاحب اور اصغر صاحب، زبردست، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آئیے بہت کنیکٹڈ ہو کے بیٹھتے ہیں اور آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ جو بھی خیر ہمیں عطا ہو ہم اسی کے فقیر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت الیسع علیہ السلام 220 سال میں 30 بادشاہ۔ مصر ہجرت کر کے اسرائیلی قبائل جب فلسطین میں آباد ہوئے تو ان کی سلطنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ جغرافیائی اعتبار سے فلسطین 2 عظیم الشان سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ جنوبی سلطنت یہودا اور شمالی سلطنت اسرائیل کے نام سے موسوم ہوئی۔ اسرائیلی حکومت 220 سال تک قائم رہی۔ 220 سال میں 30 بادشاہوں نے حکومت کی۔ احاب کے دور میں حضرت الیسع رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔
حضرت الیسا علیہ السلام کی شخصیت انتہائی پرکشش، پروقار اور باروب تھی۔ اعلیٰ لباس، زیبے تن کرتے تھے، بال کٹے ہوئے اور سنورے ہوئے رہتے تھے، ہاتھ میں عموماً عصا ہوتا تھا، طبیعت میں سادگی اور بے نیازی تھی، ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، دن بھر کھیتوں میں ہل چلاتے اور راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جبل حوراب، حضرت الیسا علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام وصال کے بعد منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام جبل حوراب کے ایک غار میں عبادت کرنے کے بعد دمشق واپس جا رہے تھے کہ ایبل محولہ کے ایک کھیت میں حضرت الیسا کو ہل چلاتے دیکھا۔ آپ حضرت الیسا کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی چادر حضرت الیسا علیہ السلام کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت الیسا علیہ السلام گھر بار، کھیتی باڑی اور بستی چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت الیسا علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی تربیت میں 7 سال رہے۔ 7 سال کے بعد واپس اپنے گاؤں تشریف لے آئے اور خدمت خلق اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں میں وحدانیت کا پرچار کرتے تھے، دین حق کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر پھرتے رہتے تھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اور اسماعیل اور الیسا اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 86۔ سورہ صاد کی آیت 48 میں اللہ فرماتا ہے، اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کا، ان میں سے ہر ایک اخیار یعنی نیک انسانوں میں سے تھے۔ معجزات، حضرت الیسا علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات ہیں۔ تورات کتاب سلاطین 2 میں آپ کے معجزات اور آپ کی پیشن گوئیاں اس طرح بیان ہوئی ہیں۔ ایک روز اہل اربجا نے حضرت الیسا علیہ السلام سے چشمے کے کھارے پانی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نئے پیالے میں نمک ڈال کر لے آؤ۔ لوگ پیالے میں نمک ڈال کر لے آئے۔ آپ نے کھارے پانی کے چشمے میں پانی ڈال دیا اور دعا فرمائی، چشمے کا پانی شیریں ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت الیسا علیہ السلام کی خدمت میں گریہ وزاری کرتی ہوئی آئی۔ اس نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں میرے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت الیسا علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں کچھ ہے؟ عورت نے کہا، ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پڑوسیوں سے خالی برتن ادھار لے کر ان برتنوں میں تیل انڈیلنا شروع کر دو۔ جب تمام برتن بھر جائیں تو انہیں بیچ کر قرض ادا کر دو، اور جو باقی بچے اس سے گزر اوقات کرو۔ عورت نے حسب ارشاد عمل کیا۔ تیل میں اتنی برکت ہوئی کہ پڑوس کے تمام برتن بھر گئے اور اس نے قرض ادا کر دیا۔ حضرت الیسا علیہ السلام جب شونم پر مقیم تھی تو ایک دولت مند خاتون روزانہ آپ کی دعوت کرتی۔ اس نے آپ کے آرام کی خاطر اپنے گھر سے متصل ایک کمرہ بھی بنوا دیا۔ حضرت الیسا علیہ السلام جب بھی شونم آتے اس کے گھر میں قیام فرماتے۔ ایک روز حضرت الیسا علیہ السلام نے اپنے خادم جہازی کے ذریعے اس عورت کو بلوایا اور فرمایا، اس خدمت کا کیا صلہ چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، میرے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ حضرت الیسا علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا، آئندہ موسم بہار میں تیری گود بھر جائے گی۔ حضرت الیسا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اس عورت کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔
وہ بچہ جب لڑکپن میں داخل ہوا تو ایک روز باپ کے ساتھ کھیت پر کام کرنے گیا۔ کام کرتے ہوئے اچانک اس کے سر میں شدید درد ہوا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ اس کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ ماں مردہ بچے کو حضرت الیسع علیہ السلام کے کمرے میں لٹا کر آپ کی تلاش میں نکل گئی۔ آپ اس وقت کوہ کرمل پر مقیم تھے۔ قدموں میں گر کر خاتون دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور بیٹے کے انتقال کی خبر سنائی۔ آپ نے اپنے دوست کو اپنا عصا دیا اور کہا، یہ عصا لے جاؤ اور مردہ لڑکے کے منہ پر رکھ دے۔ دوست نے حسب ہدایت عمل کیا لیکن مردہ جسم میں جنبش نہ ہوئی۔ حضرت الیسع علیہ السلام خود لڑکے کے پاس تشریف لے گئے، کمرہ بند کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ لڑکے کے جسم میں حرکت ہوئی اور اسے 7 چھینکیں آئیں اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام شونم سے جلجال تشریف لے گئے۔ جلجال ان دنوں قحط میں تھا۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اہل جلجال کے لیے لپسی یعنی موٹے آٹے کا پتلا حلوہ پکاؤ۔ کچھ لوگ کھیت سے سبزیاں توڑ لائے، ان میں اندرائن یعنی خربوزے کی شکل کا ایک پھل جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں انتہائی تلخ اور زہریلا ہوتا ہے وہ بھی شامل تھی، جو کسی نے غلطی سے کھانے میں شامل کر دیا تھا۔ جب لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں کھانا زہریلا ہونے کا احساس ہوا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے تھوڑا سا آٹا منگوایا اور اسے دیگ میں ڈال دیا۔ کھانے کی کڑواہٹ اور زہریلا پن ختم ہو گیا اور لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ایک مرتبہ بال سلیسا سے ایک شخص آپ کی خدمت میں جو کی روٹیاں اور کچھ اناج لے کر آیا۔ آپ نے دوست سے فرمایا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دے۔ چونکہ لوگ زیادہ تھے اور روٹیاں اور اناج کم تھا، اس نے پوچھا، کیا اتنی کم روٹیاں اور اناج 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس تھوڑے سے اناج سے 100 آدمی کھائیں گے اور پھر بھی باقی بچے گا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ شاہ ارام بادشاہ دمشق کے لشکر کا سردار نعمان ایک عرصے سے برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ نعمان کی کنیز نے حضرت الیسع علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس زمانے میں حضرت الیسع علیہ السلام سامریت میں تھے۔ نعمان چند لوگوں کے ہمراہ حضرت الیسع علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ دریائے یردن میں 7 مرتبہ غوطہ لگائے۔ نعمان کو آپ کی باتوں کا یقین نہیں آیا اور وہ ناراض ہو کر واپس جانے لگا، لیکن اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت الیسع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ نعمان نے دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگایا۔ جب وہ باہر آیا تو برس یعنی سفید داغ کا مرض ختم ہو گیا تھا۔ نعمان آپ کی خدمت میں بیش بہا تحائف لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جہازی نے لالچ کی بنا پر آپ کی اجازت کے بغیر تحائف قبول کر لیے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے استفسار پر جہازی نے جھوٹ بولا، جس پر آپ نے اس کو اور اس کی نسل کو برس کی بددعا دی۔ جہازی اسی وقت برس میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت الیسع علیہ السلام سے رہائشی پریشانی کی وجہ سے یردن جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ آپ کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر ہوئے، لہٰذا آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یردن پہنچ کر مکان کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ لوگ لکڑیاں کاٹنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک شخص کی کلہاڑی دریا میں گر گئی۔ وہ التجا کرتا ہوا حضرت الیسع علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کلہاڑی کس جگہ ہے؟
कुल्हाड़ी किस जगह गिरी है? उस शख्स ने जगह की निशानदेही की। आपने दरख्त की एक टहनी काट कर डाल दी। कुल्हाड़ी तहे आप से सताए आप पर आ गई। फरिश्तों की फौज। हजरत अल-यसा ने बारहा बादशाह इसराइल की मोजजात से मदद की। दमिश्क और इसराइल की जंग में आप शाह इसराइल को शाह आराम यानी दमिश्क के अस्करी मंसूबा बंदी से आगाह करते थे। इसराइली अफवाज आपकी हिदायत और रहनुमाई से फतहयाब हो जाती थी। जब ऐसा मुतअद्दिद बार होने लगा तो शाह आराम के दिल में खदशा लाहिक हुआ कि उसकी फौज में शाह इसराइल का जासूस मौजूद है। उसने उमरा और अमायदीन को बुलाकर अपने खदशे का इजहार किया। उनमें से किसी ने कहा, नहीं मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अल यसा जो इसराइल में नबी है तेरी इन बातों को जो तू अपनी खलवत गाह में करता है शाह इसराइल को बता देता है। शाह आराम ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया और एक अजीमुशान लश्कर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए रवाना किया। लश्कर ने रातों रात शहर का मुहासरा कर लिया। हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम का दोस्त जब सुबह उठकर बाहर निकला तो शहर के अतराफ आरामी लश्कर को देखकर परेशानी के आलम में हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। रेफरेंस सलातीन। ये कहकर आपने बारगाह में दुआ की, ए खुदावंद इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। दुआ कबूल हुई और दोस्त की बातनी नजर खुल गई। उसने देखा कि हजरत अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द फरिश्तों की फौज घोड़ों और रथों में सवार है। आरामी लश्कर जब हजरत अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा तो आपने फरमाया, अंधे हो जाओ। आरामी फौज अंधी हो गई। आप अंधी फौज को लिए सामरिया चले आए और वहां दुआ की और आरामी फौज की बीनाई वापस आ गई। शाह इसराइल ने हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम से आरामी फौज पर हमले की इजाजत चाही, लेकिन आपने कमाल मेहरबानी और शफकत से उसको मना कर दिया और फरमाया, तू इनको ना मार, तू इनको मार देता है जो तेरे असीर हो जाते हैं। तू इनके आगे रोटी और पानी रख ताकि ये खाएं पिएं और अपने आका के पास वापस जाएं। रेफरेंस सलातीन 2। शाह इसराइल ने हस्बे इरशाद अमल किया और आरामी फौज को खिला पिला कर वापस जाने की इजाजत दे दी। इस वाक़ये के थोड़े ही अरसे के बाद बादशाह बिन हदद यानी शाह आराम ने अपनी तमाम तर अस्करी कुव्वत मुजतमे करके सामरिया का मुहासरा कर लिया। मुहासरा इस कदर तवील और सख्त था कि सामरिया में कहत पड़ गया। चांदी के 80 सिक्के। तो रात के मुताबिक कहत के उस दौर में गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लगा। यहाँ तक कि भूख की शिद्दत ने लोगों को आदमखोरी पर मजबूर कर दिया। किताब 2 सलातीन बाब 6 में कहत के उस दौर का एक वाकया मज़कूर है। और जब शाह इसराइल दीदार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसको दुहाई दी और कहा कि ए मेरे मालिक, ए बादशाह मदद कर। बादशाह ने कहा कि अगर खुदाबंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहाँ से तेरी मदद करूं। फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन इसे खाएं और जो मेरा बेटा है उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को उसने पकाया और उसे खा लिया और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया। बादशाह ने औरत की दिलदोज बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने ये सोचकर एक नबी के होते हुए लोग आदमखोरी पर मजबूर हो जाएं शिद्दत दीवानगी में कहा, अगर आज साकत के बेटे अल-यसा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा या इससे ज्यादा करे। बादशाह ने यह कासिद हजरत अलैहिस्सलाम के पास रवाना किया। आप उस वक्त अपने घर में चंद लोगों के साथ बैठे हुए थे।
اس سے پہلے کہ قاصد آپ کے پاس آتا، آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم دیکھتی ہو کہ اس قاتل زادے نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے، سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقابل پکڑے رہنا، کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں؟ ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ قاصد آپ کے پاس آ پہنچا۔ حضرت علیہ السلام نے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ قاصد کو آپ کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے بے یقینی سے کہا، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کچھ کھانے نہ پائے گا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارامی لشکر کو غیب سے ایک بڑی فوج کی آواز سنوائی۔ ارامی لشکر یہ سمجھے کہ شاہ اسرائیل کی مدد کے لیے حتیٰ اور مصری فوج آ گئی ہے، لہٰذا ارامی لشکر جیسے تیسے کر کے چھاؤنی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میدان جنگ کی طرف سے 4 کوڑیوں کا گزر ہوا تو اندر گھس گئے اور خوب کھایا پیا۔ کھانے پینے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس کی اطلاع بادشاہ کو دینی چاہیے۔ انہوں نے بادشاہ تک یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے تصدیق کے لیے ہرکارے بھیجے، انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی۔ بادشاہ نے اسی قاصد کو جسے حضرت علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا شہر کے پھاٹک پر مقرر کیا اور ہدایت کی کہ لوگوں کو ارامی لشکرگاہ کی طرف قطار بنا کر جانے دیا جائے، لیکن ایک عرصے سے بھوک اور افلاس میں مبتلا لوگ قطار توڑ کر لشکرگاہ کی طرف چڑھ دوڑے۔ اس دھکم پیل میں قاصد زمین پر گر گیا اور لوگوں کے پیروں تلے کچل کر مر گیا۔ حضرت علیہ السلام کی پیشن گوئی حرف با حرف پوری ہوئی اور اس قاصد نے ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک مسکال میں 2 پیمانے جو بکتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ کھا سکا اور بھوک سے مر گیا۔ دعا کی درخواست۔ اسرائیلی بادشاہ یوآس جہوش نے آپ سے اپنی حکومت کی سلامتی اور دشمنوں یعنی ارامیوں پر فتح اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے یوآس کو ہدایت کی کہ وہ مشرق کی سمت تیر چلائے۔ یوآس نے حسب حکم عمل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیر ارام پر فتح پانے کا ہے۔ پھر آپ نے یوآس کو حکم دیا کہ تیروں کو زمین پر مار۔ یوآس 3 بار زمین پر تیر مار کر رک گیا۔ آپ نے یوآس سے کہا، تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، لیکن اب تو ارامیوں کو 3 بار شکست دے گا۔ توحید کے پرچار کے سلسلے میں حضرت علیہ السلام مسلسل کوشش و محنت کے باوجود اور حضرت علیہ السلام کی ذات سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی جب آپ کی قوم راہ راست پر نہ آئی اور نافرمانی اور سرکشی پر بزد رہی تو آپ نے بارگاہ الہی میں استدعا کی کہ میں اب اس قوم کے درمیان رہنا نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے دائمی حضوری عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور آپ عالم بقا میں تشریف لے گئے۔ حضرت علیہ السلام اپنے آبائی گاؤں ایب المحولہ میں مدفون ہیں۔ آپ کے وصال کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے ایک مردہ آپ علیہ السلام کی قبر میں دفن کرنا چاہا۔ جب اس مردے کا جسم آپ علیہ السلام کے جسد اطہر سے مس ہوا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ حکمت: شیطان آدمی کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ آدمی اگر نہ چاہے اور اللہ کا باغی بن جائے تو اللہ ایسے لوگوں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے اور کانوں کو سیل کر دیتا ہے اور آنکھوں پر دبیز پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت علیہ السلام نبی کی ذات سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اس کے باوجود قوم سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتی رہی۔ قوم نے اتنا زیادہ خود کو مبتلا عصیان کر لیا تھا کہ محب و مشفق نبی کو اللہ سے دعا کرنا پڑی
کہ اب وہ اس قوم میں رہنا نہیں چاہتے۔ قوم نے سعادت ازلی کو شکابت میں تبدیل کر لیا تھا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ یہ جو سول ٹچنگ قصہ تھا آج کا، اس حوالے سے آپ بات کیجیے۔ آپ میں سے کتنے پارٹیسپینٹس ہیں؟ آپ ہینڈ ریز کیجیے گا کہ جو پہلے سے حضرت علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اٹ مینس کہ آج جو ہم نے پڑھا میں بہت سی انفارمیشن آپ کے لیے نئی ہوگی۔ کیا کیا حکمتیں ہیں، کس قانون کی سمجھ ہے، کیا بات آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ کیا آپ کا حاصل تفکر ہے آج جو ہم نے پڑھا؟ کوئی بھی بات کیجیے، ایک جملہ، کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک لفظ بولیے، ایک جملہ کہیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ آپ حصہ ڈالیے اپنا، جو روشنی آپ کو عطا ہو رہی ہے، جو خیال بھی آپ کو عطا ہو رہا ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ اصغر صاحب، اسما صاحبہ، ہمیں اچھا لگا کہ آپ پہلے سے اس قصے کے بارے میں جانتے ہیں، پھر تو آپ ضرور اس بارے میں بات بھی کرنا چاہیں گے۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہینڈ ریز کیجیے، جو بھی آج ہم نے قصہ پڑھا اس حوالے سے آپ جو بھی بات کرنا چاہیں۔ جی دانیال خان صاحب، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں ایک ایسی بزرگ ہستی کے بارے میں چند گزشات آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جن کی زندگی ہمیں اخلاص، خدمت اور اللہ کا کامل یقین سبق دیتی ہے۔ یہ عظیم ہستی حضرت علیہ السلام ہے۔ حضرت علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا وہ صرف لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اگر کوئی غریب یا پریشان حال شخص ان کے پاس آتا تو وہ اس کے لیے دعا فرماتے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ان کی زندگی میں کئی معجزات ظاہر ہیں جن سے لوگوں کے دلوں میں ایمان اور امید پیدا ہوتی تھی۔ اصل میں حضرت علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سمجھاتی ہے روحانیت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت میں بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اسی حقیقت کی طرف ہمیں اللہ اپنے بندوں کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت علیہ السلام کی زندگی اسی تعلیم کی عملی مثال ہے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ کردار کی روشنی کا نام ہے۔ اگر ہم علیہ السلام کی زندگی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی محبت، ہمدردی اور خیرخواہی پیدا ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ انسانوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ جی اقرا مدثر صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ موسٹ ویلکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ آج کے حضرت علیہ السلام کی جو ہم نے قصہ پڑھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے ایک اہم بات جو نظر آتی ہے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح معجزات ظاہر کیے، جیسے لوہے کا پانی پر تیرنا، مردوں کا زندہ ہونا، کھانے میں برکت، لیکن اس کے باوجود قوم اکثریت نافرمانی پر رہی۔ تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ کیا انسان اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ اس آج کے قصے کو سن کر بات یہ سامنے آتی، خیال آتا ہے کہ اگر دل میں تکبر ہو تو انسان سورج کو بھی جادو کہہ دیتا ہے۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی منمانی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہاں پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے جو مجھے اس سے ریلیٹ ہو رہی تھی، تو میں اس کو شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل۔ وہ لوگ حضرت علیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تکلیفیں دور کروانے تو آتے تھے، لیکن جب بات زندگی بدلنے کی آتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اب ہمیں اس چیز سے اپنی زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو پھر میں بدل جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہدایت معجزے میں نہیں، نیت میں ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود روزمرہ کی چیزیں جیسے سانس ہے، ہماری فطرت، ہدایت کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح تو نہیں جو صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کام نکلتے ہی اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور آیت شیئر کروں گی، الزمر کی 8 نمبر آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آ لگے انسان کو سختی، پکارے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف، پھر جب بخشے اس کو نعمت اپنی طرف سے، بھول جائے اس کو کہ جس کے لیے پکار رہا تھا پہلے سے، اور ٹھہرائے اللہ کے برابر اوروں کو تاکہ بہکائے اس کی راہ سے، تو کہہ برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں تو ہے دوزک والوں میں۔ حضرت علیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے ساتھی کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ وہ فرشتوں کا لشکر دیکھ سکیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ظاہری پریشانیوں کے پیچھے اللہ کی مدد نصیب ہو۔ حضرت علیسیٰ علیہ السلام کے خادم نے لالچ میں آ کر جھوٹ بولا اور سزا پائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ رہنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارا کردار اور نیت صاف نہ ہو۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہ سب سے اہم بات کہ حضرت علیسیٰ علیہ السلام ایک کسان تھے، ہل چلاتے تھے اور سادگی سے رہتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری نہیں، بلکہ دنیا کے کام کرتے ہوئے دل اللہ کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دل یار ول تے ہتھ کار ول، یہ جو اللہ والے ہیں ان کا سلوگن ہوتا ہے۔ بہت زبردست، بہت ہی خوبصورت آپ نے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیات کے ساتھ اس کو لنک کیا، بہت اچھا لگا۔ اور آپ کی جب بات میں سن رہی تھی اور آج ہم نے یہ قصہ بھی پڑھا کہ اندر کی آنکھ جب کھل جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ چیز موجود تھی۔ تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں کہ یہ جو ہمیں اسپیس نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے جب تک انہوں نے دعا نہیں کی تھی تو وہ حقیقتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی تھیں، ان کے ساتھیوں کو تو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ فرشتوں کی فوج۔ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں اسپیس، یہ جو خالی جگہ ہمیں نظر آتی ہے، تو وہاں کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ ایک تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی آپ بات کیجئے، باقی آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ تو کریں گے ہی آپ۔ دوسرا 7 کا عدد ہمیں ریپیٹیڈلی نظر آیا اس قصے میں، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام کی تربیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے ہیں 7 سال۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو پیشنٹ تھا اس نے غوطے 7 لگائے ہیں تو برس کا مرض دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو جب اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اسے 7 چھینکیں آئی ہیں اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اب یہ 7 کے عدد کی کیا بات ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہیں۔ جی مریم صاحبہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ مجھے وعلیکم لگتا ہے آپ نے السلام۔ میری جو ہے نا خیال پڑھ لیا، کیونکہ میں یہ ساتھ پہ ہی گھوم رہی تھی۔ وہ جو لفظ میرے گما میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، میں اصل اسی کا ہی شیئر کرنے لگی تھی، لیکن اس سے جی پہلے جو میں نے فیل کیا کہ پورا یہ اس میں حضرت عیسیٰ کا پڑھتے ہوئے کہ مجھے ایک پوائنٹ جو بہت ہائی لائٹ ہوا وہ دعا کا ہے سب سے پہلے، کہ کوئی بھی ان کے جی پاس کچھ آ رہا ہے تو وہ دعا فرما رہے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ دعا تو مجھے یہ لگا کہ ابھی پریزنٹ مومنٹ میں ہم کئی دفعہ یہ لفظ سنتے ہیں کہ کوئی اللہ والے ہمیں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مستجاب الدعوات ہیں،
کہ ان کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو دعا کا کتنا اثر ہے. اور دعا جو ہے مجھے ایسے فیل ہوا کہ اس میں کہ آپ کو جو بظاہر جو لا اللہ مطلب دعا وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لا کو آؤٹ آف دا لا جا کے وہ چیز کر دیتے ہیں اللہ کے اذن سے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو. جیسے ابھی کھارے پانی کی بات ہو رہی تھی تو اب سائنس میں دیکھیں تو آپ پانی میں کھارے پانی میں نمک ملائیں تو وہ مزید نمکین ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جی حضرت یسوع نے کیا کیا کہ پیالے میں صرف تھوڑا کیا لیا, نمک ہی دیا. مطلب یہ نہیں کہ کوئی شوگر یا کچھ لے لی, مطلب تھوڑا سا اگر ویسے جی بھی سوچیں اور اس کو اس میں چشمے میں ڈال دیا اور ہم کہیں کہ چلیں تھی تو شوگر ہی نا, وہ تو ان کی برکت سے سارا کچھ ہو گیا. لیکن بالکل ایک آؤٹ آف دا مطلب باکس, آؤٹ آف دا لا جا کے ایک چیز ہوئی کہ تھا نمک ہی, اس نے اس کو مزید نمکین نہیں کیا, میٹھا کر دیا. تو یہاں یہ چیز فیل ہو رہی ہے. اور ڈفرینٹ جگہ پہ جہاں جہاں پہ ان کے موضوعوں کا ذکر ہے, جیسے پھر وہ تیل والا ذکر کہ عورت کو انہوں نے ایک پیالہ تیل کو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس میں کیسے پھر برکت ہوئی اور وہ ذکر آیا. تو یہاں پہ یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ دعا کا کتنا اثر ہے, اور دعا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیں بھی کرنی چاہیے, لیکن مطلب صرف اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے زیادہ کرنی چاہیے, جو مجھے پوائنٹ ہائی لائٹ ہو رہا تھا. پھر ادھر آیا یہ 7 کا فگر بہت ہائی لائٹ ہو رہا تھا, اور یہی 2 باتیں ہو رہی تھی کہ وہ نعمان سردار نے جو غوطہ لگایا وہ بھی ساتھ تھے, اور جو حضرت علیہ کا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ 7 چھینکیں آئیں, اس کو چھینک سے تو وائبریشن بھی کریٹ ہوئی ہوگی نا, میں سوچ رہی تھی چھینک کا کیا لنک ہے. تو اب ویسے اسپرچویلٹی میں 7 کا جو فگر ہے وہ ڈیوائن مطلب وہ کمپلیشن کا فگر ہوتا ہے کنسیڈر, اور پرفیکٹ آرڈر کا کنسیڈر ہوتا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ 7 کا فگر بہت ہائی لائٹ ہوگا. جیسے اب قرآن پاک پہ میں آتی ہوں, اس سے پہلے جو ڈفرینٹ جیسے اب چکراز, آج کل لوگ اس سے بہت اویئر ہیں, 7 چکراز کا ذکر ہوتا ہے, انرجی سینٹرز جس کو کہا جاتا ہے کہ اسی سے انرجی آپ کی ٹریول ہوتی ہے اور آپ کی باڈی فنکشن کر پاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس مذہب سے یہ ریلیٹ ہوگا, لیکن چکراز کا بہت ذکر ہوتا ہے. اسی طرح اب آپ اس کو کنیکٹ کریں قرآن پاک سے. اب ہمارے اب جو ظاہر میں ہے, اب دیکھیں خانہ کعبہ کا طواف 7 میں ہوتا ہے, صحیح جو ہم کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر ہیں. پھر 7 ٹائمز وہ 7 ڈیز ویک ہے, ویک میں دن بھی 7 ہیں. اس کے بعد اور کیا 7 تھا مجھے ہائی لائٹ ہو 7 رہا, آسمان 7 زمینیں, سورہ ہاں وہ فاتحہ تو کی 7 ہاں آیات, بیسکس کی کے اگر ہم بات علاوہ بھی کریں. 7 مجھے آ رہا تھا, یہ پتہ نہیں کس میں اور ہو رہا تھا, ذہن سے نکل گیا. تو بلیک ہاں ڈاٹ یہ 7, اور لیکن قرآن پاک جی بلیک ڈاٹ کو ملا جی کے جی 7 لطائف بھی ہو گئے. ہاں جی, وہ تو اسپرچویلٹی میں 7 لطائف ہو گئے. اور قرآن پاک میں جہاں جہاں کریشن کا ورڈ آیا, تخلیق کا ورڈ آیا ہے, تو وہاں پہ 7 کا فگر ہی آیا ہے. اور اس کی میں آیات یہاں پہ ایز اے ریفرنس شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے کہ مطلب یہ کمپلیشن کو کیسے قرآن پاک پہ کہاں پہ آیا کہ یہ 65 کی 12 میں کہ اللہ وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی, اتنا ہی اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر, تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے, اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز. تو یہ کریشن کا جو فارمولا مجھے جو سمجھ آیا کہ 7 چھینکیں, ہاں 7 چھینکوں سے یاد آ گیا 7 میوزیکل نوٹس بھی 7 ہی ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں. یہ سارے گاما پادا نیسا جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی بیس پہ آگے پوری میوزک انڈسٹری بن گئی یا کریٹ ہو گئے, ٹونز کریٹ ہو گئی, وہ بیسیکلی 7 ٹونز ہی ہیں. تو میوزک بھی 7 ہی اس پہ ہے, وائبریشن. تو اب 7 چھینکوں سے مجھے تو وہاں پہ خیال جا رہا تھا. اب قرآن پاک میں اور جگہ بھی ہے 17 کی 44 میں کہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں, 7 آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے, اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑتی خوبیاں اس کی, لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا, بے شک وہ ہے تحمل والا, بخشنے والا. تو یہ کریشن سے کنیکٹ ہوتا ہے, اور یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ تخلیق کا ورڈ کہاں کہاں آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ مطلب ہر جگہ یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, 7 لیئرز. اور اس پہ غور و فکر قرآن پاک میں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے. اور ایک جو اور پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا, اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں شیئر کر دیتی ہوں ورنہ جی بعد میں. جی کیجیے بات.
ہاں بس وہ اینڈ پہ تھا کہ شیطان والا، اور وہ اقرا باجی نے تو بہت اچھا ریفرنس دیا قرآن پاک سے کہ وہ المغضوب والی کیٹیگری جو ہے فیل ہوتی ہے. مطلب میں تھوڑی سی ہل گئی تھی کہ اس دور میں بھی کہ ان کو گوشت کھانا پڑا اور اپنوں کا کھانا پڑا اور یہ سارا کچھ دیکھ کے تو پتہ نہیں، میں یہ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ویسے تو میں اوائڈ کرتی ہوں اس بات کو شیئر کرنے سے، کیونکہ میں خود بڑی ڈسٹرب رہی تھی جب میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی تھی. کہ آپ آج کل دیکھ لیں کہ یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں. میں یہ بات صرف اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے آبزرویشن میں، مشاہدے میں یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کر رہے ہوتے. یہ باتیں پچھلوں کی صرف نہیں ہیں، یہ باتیں اب پریزنٹ مومنٹ میں آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں. جو یہاں پہ بیٹھے نظر ڈاٹس کنیکٹ کریں. آپ کا دماغ کہاں جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی اسی طرح ایپسٹین فائلز چلتا پھر رہا ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں وہ پیڈو فائل نکلے جن کو ہم بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں واو امریکہ کا صدر ہے، یہ تو واو بل گیٹس ہے، واو ایلون مسک ہے. مطلب کون کون اس میں وہ اسٹیفن ہاکنگ ہے. وہ کیا کرتے پھر رہے تھے؟ پیڈو فائلز وہ نکلے ہیں، گوشت وہی وہ کھاتے رہے ہیں بچوں کا. آئی مینس اللہ میں ہمیں دکھا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ پھر جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور، اللہ کہے گا دیکھا نہیں تھا تم نے؟ تمہیں لگتا ہے یہ پچھلوں کی کہانی ہے؟ اس کی بھی آیت ہے، لیکن وہ ریفرنس ابھی نکالنا بھی جلدی جلدی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ہمیں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایسے ہی نہیں پڑھایا جا رہا. بس تھینک یو سو مچ. بہت زبردست، ہمیشہ کی طرح آپ کا حاصل تفکر اور نئے نئے زاویے. بہت شکریہ مریم ارشد صاحبہ. جی روبی شبنم صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے سات کے لیے کہا کہ سات کا لفظ بہت استعمال ہوا، تو مجھے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا ہوا کہ رب کی ذات نے فرمایا کہ 7 آیتیں عطا کی تمہیں میں نے، اور وہ پھر جب ہم نماز میں یہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو 7 کے حوالے سے یہ، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا امر تھا کہ نمک سے نمک کو، اس میں رب کی ذات، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمک کے ذریعے حضرت، سوری نام بھول گئی، اصل میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میڈیسن لیتی ہوں تو میں بھول جی جاتی ہوں. وہی بات جی وہی بات. تو جی، وہ اللہ پاک کے جو نبی تھے، انہوں نے نمک، اللہ کا امر، وہ اللہ کا امر اس میں شامل ہو گیا نمک میں، اور وہ زبردست. پانی جو ہے شیریں ہو گیا. اسی طرح وہ تیل کا بڑھنا، وہ بچے کا پیدا ہونا اللہ کے امر سے، پھر اس کا اللہ کے امر سے چلے جانا، پھر حضرت وہ جو اللہ کے نبی تھے ان کا دوبارہ سے ان کو زندہ کرنا، یہ سب اللہ کا امر ہے. جیسے ہم پانی چاہے دریا پی لیں سارے، ہماری پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ رب کی ذات کا امر نہ آ جائے اس پانی میں، اور وہ ایک گلاس سے ہمیں تسکین ہو جاتی ہے، ہمیں سکون ہو جاتا ہے، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ رب کی ذات کا امر تھا، اللہ نے ان سے سارے وہ کام کروائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اچھا جی، ابھی جو بات ہو رہی ہے تصرف کی بات، اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہیں کہ کیا جو صاحب امر ہوتے ہیں وہ جب کسی چیز پہ تصرف کرتے ہیں تو ان کا ارادہ جو ہے تو اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ان کی جو بھی نیت ہوتی ہے تو وہ چیز کی پراپرٹیز ہی بدل جاتی ہیں. اگر آپ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں. پھر ایک اور اس میں نکتہ، اگر آپ اس حوالے سے اپنا حاصل تفکر شیئر کرنا چاہیں کہ جہاں پہ انہوں نے منع کیا حضرت علیہ علیہ السلام نے تحائف قبول کرنے سے، کیا ہمارے لیے اس میں بھی کوئی پوائنٹ ہے، نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جب آپ کسی کی خدمت کریں تو آپ نے بے لوث ہو کے کرنی ہے، آپ نے کسی سے کچھ ذرا سی بھی توقع نہیں رکھنی، اور آپ نے کچھ وصول نہیں کرنا. اور اگر کوئی ایسا کرے گا، کیا جو راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پہ کوئی پوائنٹ نظر آتا ہے آپ کو، کوئی گائیڈنس نظر آ رہی ہے؟ اور حضرت علیہ علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے، لیکن حضرت علیہ علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے تفصیل سے نہیں آیا. اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟
کیا جو باطنی اور یا خاموشی سے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ پیٹرن ہوتا ہے؟ آپ اس حوالے سے بھی اگر بات کرنا چاہیں. جی اصغر صاحب، خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جو میں نے تیاری کی ہے نا ہوم ورک، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر کروں. محل وقوع دیکھتے ہیں، یوشع علیہ السلام سرکار مصر میں لے کے جاتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو، اور اس کے بعد جو وقفہ بتایا جا رہا ہے 220 سال کا وقفہ ہے. جب مصر سے بنی اسرائیل قوم فلسطین منتقل ہوتی ہے، فلسطین آتی ہے، وہاں سپر حکومت قائم ہوتی ہے، سپر پاور بنتی ہے. پھر جب سپر پاور میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اولاد میں دو حصوں میں یہ سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے. جنوبی والی جو ہے وہ آل داؤد کے پاس رہتی ہے، جو شمالی ہے نا لبنان، وہاں پہ بادشاہوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. وہاں پہ خرابی زیادہ رہی ہے، اور وہاں پہ 30 بادشاہوں کے بعد الیسع علیہ السلام کو باسط ملی. تو الیسع علیہ السلام سے پہلے الیاس علیہ السلام تھے وہاں پہ. الیاس علیہ السلام نے الیسع علیہ السلام کو جب سلیکٹ کیا تو اس کی نشانی کیا بتائی جا رہی ہے؟ آپ پروقار شخصیت کے مالک تھے، بال کٹے ہوئے تھے، سنورے ہوئے رہتے تھے، ہاتھ میں عصا تھا، طبیعت میں سادگی ہے، عاجزی ہے، اور معیشت کھیتی باڑی ہے. جو کھیتی باڑی والی معیشت ہے نا، یہ بہت اعلیٰ جاب ہے بنسبت کسی کے نوکری کی جائے. نوکری میں بندہ پابند ہوتا ہے، معیشت میں آزاد ہوتا ہے. تو یہ جو شخصیت ہے یہ انتہائی باروب اور اعلیٰ درجے والی شخصیت ہے، اور ڈسپلن کے پابند شخصیت ہیں. تو الیاس علیہ السلام نے آپ کو پسند فرما لیا، سلیکٹ کر لیا. کلندر بابا جی کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم کسی کو خیال بھیجیں اور اس میں وہ سوچ میں پڑ جائے، وہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ڈسپلن کی پابندی اس حد تک اوپر والوں کو پسند آتی ہے. تو الیاس علیہ السلام نے آپ کو پسند فرمایا، 7 سال زیر تربیت رکھا، اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی لگا دی، خدمت خلق، دین کی تبلیغ اور وحدانیت کا پرچار گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر کریں. تو اس میں کافی دیر سوچتا رہا کہ یہ وحدانیت کا پرچار ہے کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں. پھر آگے فرمایا گیا ہے ذکر کرو اسماعیل علیہ السلام کا، ذوالکفل کا اور الیسع کا، ان میں سے ہر ایک اخیار میں سے تھے. اخیار کا روٹ ورڈ خیر ہے، بہتری والے مقام کے لیے سلیکٹ کیا جانا. یہ سلیکٹڈ بندے تھے، جس کی آیت ہے 7 کی 155. اختیار، موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کر لیے 70 بندے. 20 کی 13 میں ہے انا اخترنا کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں چن لیا رسالت کے لیے. 28 کی 68 میں ہے رب کا یخلق و یشاء و یختار، تمہارا رب تمہیں تخلیق فرماتا ہے، جو کوئی درخواست پیش کرتا ہے اور اس کو چن لیتا ہے. 44 کی 32 میں ہے الدخان میں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسی طرح اسے سلیکٹ کر لیا اس کے علم کی بدولت جہان والوں پر. تو یہ جو اخیار لفظ ہے نا، یہ تکوین کا بڑا عہدہ ہے جس کے لیے آپ کو چنا گیا، آپ کے استاد مرشد نے آپ کو چنا. اب ہم دیکھتے ہیں ہر کسی سے نگاہ معجزات. چشمے میں جو پانی کی شکایت ہے اس میں نمک ڈال کے اس کو میٹھا کر دیا. تو بابا جی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ظاہر اور باطن 2 روح ہیں لیکن دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. جب نیلی روشنی کا ہم مراقبہ کرتے ہیں یا آسمانی روشنیاں ہمارے ذہن میں داخل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہمارے جسم کو نیلا ہونا چاہیے، لیکن جسم میں بابا جی فرماتے ہیں خون یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سرخ رنگ میں، ہمارے اندر خون بڑھ جاتا ہے جس سے ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بخار کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس فارمولے کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کلر خارج اور باطن اور ظاہر میں یہ اپوزٹ کیسے ہوتی ہیں. دوسرا فارمولہ فرمایا گیا ہے تیل کی برکت. تو حضور علیہ السلام نے کنویں میں پانی جو ہے نا اس میں جب اپنا تصرف فرمایا تو ایک قطرہ پانی جو ہے وہ پھیل گیا اور صلح حدیبیہ کے مقام پہ سب نے سیر ہو کے پانی پیا. تو اس میں بابا جی فرماتے ہیں کہ مایا میں پھیلنے اور سمٹنے کی صلاحیت ہے، یہ قانون کی جس کو سمجھ آ جائے تو اس کے تصرف میں پانی آ گیا، تیل اس طرح آ رہا ہے تصرف میں. دولت مند خاتون کو بیٹا، تو وہ لڑکا زندہ ہو گیا. اس میں جیسے ہماری بہن نے بات کی، میں بھی وہی بات کہنا چاہوں گا کہ روح جو ہے نا وہ قائم بذات ہے. اب خلقکم من تراب تک ہماری باڈی تحلیل ہو رہی ہے، 3 سے خلق ہو رہا ہے، ہڈیوں سے خلق ہو رہا ہے،
رضا رضا سے ہم خلق ہو رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا 4-5 اور فارمولے ہیں جن کی ابھی ویریفیکیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہم جو ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ ہے. جو ابدا ہے وہاں تک ہم نہیں جا رہے، درمیان میں کہیں پھنس جاتے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں آ رہی ہے بات کہ جو یہ فارمولے جانتا ہے وہ وہاں سے ریورس لا سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کھانا زہریلا. اس میں جو ہے روٹی کا ٹکڑا جو ہے نا وہ ہم جو نمکین سالن ہو جاتا ہے گھر میں، تو آٹے کا تھوڑا سا ڈلی ڈال دیتے ہیں اس میں، گندے ہوئے آٹے کی، تو نمک کم ہو جاتا ہے، وہ کھانا میٹھا ہو جاتا ہے، سالن جو ہے نا اس میں نمک کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک حکمت کا فارمولہ ہوا. باقی جو کی روٹیاں، اناج، برکت، برس کا علاج، کلہاڑی تیر کر، فرشتوں کی فوج، قحط والے، یہ معاملات ایسے ہیں کہ اب ٹائم بھی نہیں ہے ڈسکس کرنے کا، اور مجھے کوئی زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آئی. فاقے میں بیٹے کو کھا جانا، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اسرائیل بادشاہ نے جب مدد مانگی تو آپ نے مدد فرمائی، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا نا وہ بہتر یواس جو ہے نا بہتر کام کرنا چاہ رہا تھا. حکمت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خیر کی جو تجلی ہے نا وہ اپنا کام کر رہی ہے. بابا جی فرماتے ہیں جو خیر اپنا لیتا ہے وہ تجلی اس کے لیے باعث برکت بن جاتی ہے، جو شر اپناتا ہے تجلی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے اور وہ شر بن کے اس کے اوپر آ پڑتی ہے. تو یہ دو رخ بتائے گئے ہیں کہ تجلی تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، وہ نیوٹرل ہوتی ہے، لیکن خیر اور شر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ سرکار نے وحدانیت کے تحت یہ پیغام سمجھانا چاہا لیکن عوام نہیں سمجھی. جی شکریہ. بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے بات کی، اور جن پوائنٹس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابھی ان پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمارا گروپ اوپن ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اس میں اپنا حاصل تفکر شیئر کیجیے گا. ہمارے نئے پارٹیسپینٹس میں سے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات کرنا چاہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، اگر ان میں سے آج کوئی ایک بات کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہمیں یہ لگے کہ یس، ہماری بات جو ہم یہاں مل جل کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے. جی فریحہ صاحبہ. جی السلام علیکم. یہاں جو وعلیکم ابھی گندم کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں بس یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ویسے بھی قدیم طب میں نا گندم کو اس لیے یہ مطلب ایک اٹس اے فیکٹ کہ وہ زہر اور اس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آنتوں اور معدے کی صفائی کا کام کرتی ہے. اگر آپ یہ اس میں بھی ہے، اور ابھی ماڈرن ریسرچ میں بھی یہ جو ویٹ جرم ہے اس سے علاج کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. تو بس میں اوکے، یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بہت اور شکریہ. دوسرا وہ جو آپ بات کر رہی تھیں، ایک وہ جو اس نے اس پہ مول لے لیا اور پھر اس کو اس کی سزا بھی ملی، حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا جو تھا اس پہ جی مجھے جی، قرآن کی آیت کی طرف میرا ریفر وہ جا رہا تھا ذہن کی 2:41 کے جو اللہ کی نشانیوں پہ تھوڑا مول لیتے ہیں نا، سمنن قلیلا بل جو آئے تھے. تو بس میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. بہت شکریہ. اور مجھے سورہ ال انسان کی ایک آیت بھی الابرار کے حوالے سے یاد آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی سے شکریہ تک کی ساتھ اس سیشن میں شامل رہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اس سفر میں، سیکھنے کے اس سفر میں کہیں نہ کہیں آگے بڑھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ایک پوائنٹ آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، آپ اس پہ ضرور غور و فکر کیجیے گا کہ ہم نے 2 آیات دیکھی جن میں حضرت یسوع علیہ السلام کا ذکر ہوا. ایک سورہ الانعام کی آیت نمبر 86 اور ایک سورہ صاد کی 48، جس میں کچھ یوں ذکر ہے کہ اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی. اور دوسری جو آیت ہے اس میں کچھ یوں ہے کہ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. اب ان دونوں آیات میں ترتیب اگر ہم دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سب سے پہلے ہے اور حضرت الیسع علیہ السلام کا نام دوسرے نمبر پہ ہے. مطلب دونوں آیات میں جو 2 کامن نیمز ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام کے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس چیز کا سمبل ہے؟ قربانی اور تسلیم و رضا کا. کیا
ہمارا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ اگر انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، سرنڈر کر دے اللہ کی مرضی کے سامنے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، تو حضرت الیسیٰ علیہ السلام جو سکون اور حکمت کا سمبل ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو جب انسان سرنڈر کرتا ہے، اپنی ول کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ول کو اپنا لیتا ہے، تو اس کا اندر سکون اور حکمت سے بھر جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے ضرور اس حوالے سے آپ اپنا حاصل تفکر شیئر کیجیے گا گروپ میں، گروپ آپ کے لیے اوپن کر دیا جائے گا۔ آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلام علی المرسلین۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں تمام عالمین میں دائمی قیام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔